سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر ختم ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 42، آیت نمبر 42 ہے، 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفاکی، اور برگزیدہ کیا ہے یعنی چن لیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو فرمانبرداری کر اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قلم اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو زمینی مناسبت سے درمیان میں آ گیا تھا، اور جس میں اصطفاء آل عمران کی تاکید اور مسیح علیہ السلام کی قصے کی تمہید تھی، یہاں ختم کر کے پھر مریم و مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات کی طرف کلام منتقل کیا۔ چنانچہ مسیح سے پہلے ان کی والدہ کا فضل و شرف ذکر فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تجھے پہلے دن سے چھانٹ لیا، کہ باوجود لڑکی ہونے کے اپنی نیاز میں قبول کر لیا، طرح طرح کے افعال رفیعہ اور کرامات سنیہ عطا فرمائی، عنایت فرمائی، ستھرے اخلاق، پاکیزہ طبیعت، ظاہری و باطنی نزاہت عطا فرما کر اپنی مسجد کی خدمت کے لائق بنایا، اور جہاں کی عورتوں پر مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا ایسی استعداد رکھی کہ بدون مس بشر تنہا اس مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت مسیح جیسے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوں، اور یہ امتیاز دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وطہرکی، کہ اللہ نے تجھے پاک رکھا ہے، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، یعنی پاک کر دیا، یعنی گناہوں کی مغفرت کر کے، شیطان کا راستہ بند کر کے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ پاک رکھنے سے مراد مردوں کے چھونے سے پاک رکھنے کا مطلب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین، اور جہاں کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی فرمایا کہ مریم علیہ السلام کے زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس امت کی عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے اور اس امت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت جو امت کی عورتوں میں سب سے افضل تھی حضرت مریم علیہ السلام تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کی بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جہاں کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوج عمران یہ کافی ہیں، انہی یہ سب سے افضل ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید، یعنی شوربے میں بھیگی ہوئی گھی سے امیختہ روٹی کو سرید کہتے ہیں، اس کی فضیلت، سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین سے مراد اس وقت کی موجودہ خواتین ہیں کہ ان پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی۔ پھر دیکھو کہ اتنی فضیلت مریم علیہ السلام کے اللہ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ پوری آیت جو ہے مریم علیہ السلام کی فضیلت ہی بیان کر رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی واصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، یہ مریم علیہ السلام کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عبادت کا جو ہے نا وہ حکم دیا جا رہا ہے اور ان کو عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا آج کل کے ہم اور آپ کے لوگوں کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں ہم نے بہت عبادت کر لی، اب ہمارے لیے مزید عبادت کی ضرورت نہیں، بہت عبادت کر لی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، بڑے پیر کہتے ہیں، لیکن ان کہتے ہیں جی ہمارے لیے عبادت معاف ہو چکی ہے، ہم نے عبادت بہت کر لی، اکٹھی بہت عبادت کر لی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی، ان کے لیے بھی عبادت کا حکم ہے۔ وہ آخر دم تک راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں پر ورم پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، ان کے لیے نماز معاف نہیں ہے، ہم اور آپ کے لیے کیسے معاف ہو؟ تو مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اور لوگ اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں تو بھی اس طرح اللہ کے آگے رکوع کیا کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ کم از کم رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو اس کو یعنی وہ رکعت مل جاتی ہے۔ جو آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے، اس کی رکعت شمار کی جاتی ہے۔ شاید اس لیے اس نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت عام طور پر شریک ہونا جائز ہے، لیکن اس وقت فتنے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بہترین عبادت خانہ اس کا گھر ہے۔ بہرحال پھر آگے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ تمہیں جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو جادوگر اور ساحر کہتے ہیں، آپ ان کو بتلاؤ یہ جو مریم علیہ السلام کے قصے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے ہیں، ان کے یعنی جتنی بھی واقعات ہیں، پھر آگے واقعہ آ رہا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ جب مریم علیہ السلام کے لیے یعنی پورا ڈالی جا رہی تھی کہ کون ان کی کفالت کرے، اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور پھر جب یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی جو ہے نا وہ کفالت کرے، اس بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو یہ ساری خبریں بتلائیں، ساری غیب کی باتیں بتلائیں۔ فرمایا نوحیہ الیک، یہ خبریں، یہ جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں یہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو وحی کی، کہ ہماری طرف سے آپ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور برحق سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ پھر یہاں پر ہوا یوں تھا کہ مریم علیہ السلام کی جب نظر قبول ہو گئی، حضرت مریم کی نظر قبول کر لی گئی، تو مسجد کے مجاورین میں آپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کی پرورش کون کی جی، ان کی کس کی پرورش میں ان کو رکھا جائے۔
تو آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنے اپنے قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے اچھلتے پانی میں چھوڑ دیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے، فرمایا وہ اس کی جو ہے نا وہ بلکہ الٹا پھر جائے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ تو اس قرآن میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، ان کی قلم جو ہے نا وہ الٹی تیرنے لگی پانی پر اور ان کو حقدار ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہی نے فرمائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔